اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ خدا کا بہترین مہینہ، برکت، رحمت، بخشش والا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساتیں بہترین ساتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، اپنی کنیزوں کو اپنی ضیافت کی طرف، اپنی دسترخوان کی طرف، اپنی مہمان نوازی کی طرف دعوت دی ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دیں اور اس مہینے کی عظمت کو پہچانیں، اس مہینے کے فضائل کو درک کریں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھیں۔ اور یقیناً بہترین اوقات ہوتے ہیں سحر اور افطار کے، جن میں مختلف ادعیہ ہیں جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر اور ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ تو صاحبان ایمان، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے افطار کے وقت کو بہترین وقت بنائے، اس میں ثواب میں اضافہ کرے، یا یہ خود چاہتے ہیں جو روزے دار ہیں کہ ان کا یہ دسترخوان جو افطاری کا ہے وہ بابرکت باعظمت بنے، تو ایک بہترین آئیڈیا ہے، بہترین ایک عمل ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہر دن ایک معصوم ہستی، ایک بزرگ ہستی کے نام سے یہ دسترخوان لگائیں۔ کھانا تو ویسے بن رہا ہے، دسترخوان بھی لگے گا، مگر جب آپ اس افطار کے وقت کا بچھے ہوئے دسترخوان کو اور اس پر سورہ قرآنی پڑھ کر انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، تو وہ آپ کا دسترخوان بڑا بابرکت، بڑا باعظمت، بڑا بافضیلت، بڑا باشرف بن جائے گا۔ تو صاحبان ایمان، اپنے اس افطاری کے وقت کو بہترین بنائیں۔ آئیے، یہ ایک بہترین نسخہ ہے، آئیڈیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پر برکت بنائیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہر ہستی کے نام سے دسترخوان کی نیت کریں، تاکہ آپ جب اس طریقے سے نیت کریں گے تو خداوند عالم آپ کے اس دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، سب سے پہلی تاریخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے افطار کا دسترخوان بچھائیں۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بہر بھی اگر کہیں مسجد میں، کہیں مدرسے میں، کہیں بھی آپ اپنی طرف سے، اپنے محرومین کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے اس طریقے سے کوئی اگر دسترخوان کا اہتمام کر سکتے ہیں تو بھی ادھر کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر میں جو بچھا ہوا دسترخوان ہے، جتنے روزے دار روزہ افطار کریں گے، اس دسترخوان کو آپ پہلے دن سے، پہلی تاریخ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری تاریخ مولا کائنات، تیسری تاریخ جناب فاطمہ زہرا، چوتھی تاریخ جناب امام حسن مجتبیٰ، پانچویں امام حسین علیہ السلام، چھٹی امام سجاد، ساتویں امام باقر، آٹھویں امام جعفر صادق، نویں امام موسیٰ کاظم، 10ویں امام رضا اور 11ویں امام جواد، 12ویں امام علی نقی اور 13ویں امام حسن عسکری، 14ویں امام صاحب الزمان، 15ویں سرکار عباس علمدار اور 16ویں جناب نرجس خاتون، 17ویں جناب زینب عالیہ اور 18ویں جناب سکینہ اور جناب علی اصغر اور 19ویں جناب ام البنین، 20ویں جناب سکینہ، 21ویں جناب قاسم اور جناب علی اکبر، 22ویں جناب رباب، 23ویں جناب نجمہ خاتون، 24ویں جناب معصومہ قم، 25ویں جناب خدیجۃ الکبریٰ، 26ویں جناب فاطمہ بنت اسد، 27ویں جناب نفیسہ خاتون اور 28ویں جناب باب الحوج مسلم ابن عقیل اور 29ویں
1,24,000 انبیاء پیغمبران الہی اور 30ویں بنظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے اس طریقے سے آپ نے دسترخوان لگانا ہے۔ اب کیسے کرنا ہے؟ اس کی مثال اس طریقے سے، پہلے دن جو ہے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا دسترخوان کی نیت سے یہ افطار کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، دسترخوان جب بچ جائے، اور اس کے بعد سورہ الحمد کو پڑھیں۔ سورہ الحمد 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ کر، یعنی صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدیہ کر دیں۔ تو اس طریقے سے باقی جو نام بتائے ہیں، ہر دن کا دسترخوان اس طریقے سے بچھائیں۔ یقین جانیے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے عمر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی خیر ہوگی، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، کیونکہ آپ اپنے اس دسترخوان کو، آپ اپنے اس افطاری کو ان ہستیوں کے نام سے جو بچھا رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہستیاں خوش ہوں گی اور راضی ہوں گی، تاکہ آپ کا رزق جو ہے باعث برکت بنے گا، باعث اجر اور ثواب بنے گا یہ افطاری کا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد فرمائیں گے، اور پروردگار عالم نے زندگی دی تو ماہ رمضان المبارک کے ہر دن کی اعمال جو ہیں وہ بھی آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچاتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔